سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغامات میں ایمان، قربانی، بھائی چارے اور اتحاد کے جذبے کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے ملیشیا کے ہم منصب اور تاجکستان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں جموں کشمیر سمیت تمام تسویہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے کولپور میں فتنۃ الہندوستان سے وابستہ 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے آج جنوبی غزہ کے شہر فاہ میں ایک امدادی مرکز کے قریب امداد کے منتظر مزید 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبود، ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ ملک بھر کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ علماء کرام نے عید کے اپنے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی اہمیت اور فلسفے پر روشنی ڈالی۔ نماز عید کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہروں اور قصبوں میں میونسپل انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے تینوں روز کوڑا کرکٹ اور قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے اور صفائی یقینی بنانے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی پروگرامز نشر کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے نماز عید ایوان صدر اسلام آباد میں ادا کی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ صدر نے اس موقع پر لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی صدر کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ان کے فرزند سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے بھی نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی یکجہتی اور خوشحالی سمیت امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بعد میں وزیر اعظم لوگوں سے عید ملے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں امت مسلمہ کو دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے قربانی، محبت، بھائی چارے اور اتحاد کی اقدار کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں عقیدے، قربانی اور بھائی چارے کی عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ایثار کے جذبے سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کے غم میں شریک ہونا چاہیے اور ایک خوشحال اور عظیم پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الاضحیٰ صرف جانوروں کی قربانی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بڑے مقاصد کے لیے اپنی انا، خواہشات اور ذاتی مفادات کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارا وطن عزیز پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، ہمیں اتحاد، قربانی اور بے لوث جذبے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، جنہیں اسرائیلی مظالم، غیر انسانی رویے اور شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ شہباز شریف نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا بھی اعادہ کیا، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے جائز اور منصفانہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے دلیرانہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پاکستان اور ملیشیا نے تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ان کے ملیشیا کے ہم منصب داتو سری انور ابراہیم کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کے امن اور تحفظ کے لیے بھی دعا کی۔ شہباز شریف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران حمایت اور متوازن موقف پر ملیشیا سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ علاقائی امن و استحکام کے لیے کوشاں رہا ہے، تاہم بھارت کی فوجی جارحیت کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے کی پیشکش کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان جموں و کشمیر سمیت تمام تسویہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور اسی جذبے کے تحت اس نے امریکہ اور دیگر دوست ممالک کی ثالثی میں بھارت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران متوازن موقف اپنانے اور امن اور مذاکرات پر زور دینے پر تاجکستان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر امام علی رحمان نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران سعودی عرب کے فعال کردار اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اس کے پختہ عزم کی تعریف کی ہے۔ سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے مکہ المکرمہ میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کی صورت میں ذمہ دارانہ طرز عمل اور ضبط و تحمل پر مبنی پاکستان کی پالیسی کو واضح کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے اخلاقی اور قانونی فرائض پورے کرے۔ انہوں نے فلسطینی مسئلے کے منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، جو عرب امن منصوبے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر مبنی ہو۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا، جو قیادت کے مشترکہ وژن اور دونوں برادر ممالک کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہو۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسلام آباد میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ایسے بیانات بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر پر بھارتی تسلط کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی دانستہ کوشش ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے کولپور میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں بھارت کے حمایت یافتہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ وہ علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسرائیلی فوج نے آج جنوبی غزہ کے شہر رفح میں ایک امدادی مرکز کے قریب امداد کے منتظر مزید 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے حصول کے منتظر افراد کو امریکہ اور اسرائیل کے زیر پرستی امدادی مراکز کے باہر شہید کیا گیا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم شام اور رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39، لاہور 40، کراچی اور گلگت 35، پشاور 41، کوئٹہ 33، مری 27، مظفر آباد 37، سری نگر 26، جموں 37 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔
صدر اور وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغامات میں ایمان، قربانی، بھائی چارے اور اتحاد کے جذبے کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے آج جنوبی غزہ کے شہر رفح میں ایک امدادی مرکز کے قریب امداد کے منتظر مزید 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔